دوستو کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کے مشکل حالات میں اگر تھوڑی سی حاضر دماغی سے کام لیا جائے تو انسان بڑی سے بڑی مشکل سے بھی نکل سکتا ہے۔ آج ہم ایسے ہی ایک داستان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے دوستو ٹائم ویسٹ کی بنا اپنی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوستو کیلیفورنیا میں کوہ پیماؤں کا ایک خاندان 40 فٹ اونچی آبشار پر پھنس گیا تو انہوں نے ایک بوتل کے ذریعے پیغام بھیجا۔ وہ بوتل 2 اجنبیوں نے دیکھ لی جس کے ذریعے انہوں نے پھنسے ہوئے خاندان کو بچا لیا۔ 40 سالہ کوسٹس نے بتایا کہ وہ اپنی دوست اور 13 سالہ بیٹے کے ساتھ دریائے اورونوسیکو کے ساتھ چل رہے تھے۔ 2.5 موسیکو کے تنگ مقام پر پہنچے۔ اس مقام پر دریا کا بہاؤ بہت تیز تھا، وہ لوگ اس سے نہیں گزر سکتے تھے، لیکن جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا اور پیچھا تو وہ حیران رہ گئے۔ پیچھے پھسلن بہت بڑھ چکی تھی اور چلنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ انہوں نے زور زور سے مدد کے لیے آوازیں دی لیکن کوئی نہ آیا۔ انہوں نے پلاسٹک کی بوتل پر ہیلپ لکھا اور بوتل کے اندر پرچی لکھ کر ڈال دی۔ پرچی پر لکھا کہ ہم آبشار پر پھنس گئے ہیں اور ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھنسے خاندانوں نے چٹان پر SOS یعنی سیو آور سولز لکھ دیا تاکہ عملہ انہیں اوپر سے دیکھ سکے۔ چند گھنٹوں بعد کیلیفورنیا ہائی وے پیٹرول کے ہیلی کاپٹرز ان کی مدد کے لیے پہنچ گئے اور پھنسے ہوئے خاندان کو بچا لیا۔ دوستو تھوڑی سی ذہانت کے استعمال سے خاندان نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اگر کسی مشکل میں پھنس جائیں تو خود پر بھروسہ رکھیں اور ٹھنڈے دماغ سے مدد حاصل کرنے کا طریقہ سوچیں۔ تو دوستو بڑھتے ہیں ہم اپنے دوسرے پوائنٹ کی جانب۔ اب ہم آپ کو ملانے جا رہے ہیں ایلینوائے سے تعلق رکھنے والی لڑکی رائلی ہونر سے، جو ہر 2 منٹ بعد اپنی یادداشت کھو بیٹھتی ہے۔ رائلی ایلینوائے کی رہائشی ہے۔ وہ پچھلے 3 ماہ سے جب سو کر اٹھتی ہے تو اسے یہی لگتا ہے کہ آج 11 جون ہے۔ یہ معاملہ ہر روز خراب ہوتا جا رہا ہے جب ہر 2 گھنٹے بعد اس کی یادداشت ریسیٹ ہو کر 11 جون کے وقت پر پہنچ جاتی ہے۔ رائلی ہر روز دیکھنے والی نئی چیزوں اور نئے لوگوں کو یاد نہیں رکھ پاتی۔ رائلی کی مشکلات کا آغاز اس وقت ہوا جب وہ ایک ڈانسنگ پارٹی کے دوران گر پڑی تھی اور اس کے سر پر شدید چوٹ آئی تھی۔ اس روز 11 جون تھا۔ 3 ماہ گزرنے کے بعد بھی آج بھی اس کے ذہن میں صرف 11 جون کی ڈیٹ سیٹ ہے اور 3 ماہ گزرنے کے بعد اسے صرف ایک تاریخ یاد ہے اور وہ ہے 11 جون۔ رائلی کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ ڈاکٹروں نے رائلی کو ادویات دیں اور بتایا کہ رائلی کو شدید صدمہ پہنچا ہے۔ رائلی کے دماغ کے ٹیسٹ کیے گئے لیکن کوئی بھی غیر معمولی بات سامنے نہیں آئی۔ تاہم رائلی کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی کو ضرور کوئی مسئلہ ہے۔ رائلی کا دماغ نئی یادداشتوں کو قبول نہیں کر رہا۔ رائلی اکثر اچانک بے ہوش ہو کر گر بھی جاتی ہے۔ رائلی نے ایک ٹی وی پر انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ وہ کوئی چیز یاد نہیں رکھ سکتی۔ وہ ایک بہت ہی مشکل زندگی گزار رہی ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ انٹرویو بھی انہیں بھول جائے گا اور انہیں ماضی کی کوئی بھی بات یاد نہیں۔ رائلی اپنی زندگی کو نارمل بنانے کے لیے بہت کوشش کرتی ہے۔ انہوں نے روزمرہ کے کام اور خاص باتیں نوٹس پر لکھی ہوئی ہیں۔ وہ نوٹس ہر وقت اپنے پاس رکھتی ہیں۔ لیکن دوستو واقعی رائلی ایک مشکل زندگی سے مقابلہ کر رہی ہیں۔ ہر انسان کی زندگی مشکلات سے بھرپور ہوتی ہے۔ ہمیں صبر و استقامت سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔